عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیا تھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ صلاح الدین آپ کے لیے کیا ہے یروشلم؟ کچھ نہیں، سب کچھ۔ مشہور ہے کہ 12ویں صدی عیسوی میں بغداد میں ایک بہت ماہر بڑھئی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت خوبصورت ممبر بنایا۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی، اتنی پھیلی کہ بغداد میں آنے والا ہر امیر شخص اس بڑھئی سے کہتا کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دو کہ فلاں مسجد کو عطیہ کر دوں گا، لیکن بڑھئی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا، نہیں جناب، یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں سجے گا۔ لوگ تعجب میں پڑ جاتے کہ بھائی مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ بڑھئی سب کی باتیں سنتا اور پھر ایک ہی جواب دیتا، میرا بس اتنا ہی کام تھا، میں ایک فنکار ہوں، ممبر بناتا ہوں، کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا اور القدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، ممبر کی کہانی شہر میں بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی۔ ہر کوئی ممبر کی خوبصورتی بتاتے وقت اپنی طرف سے ایک کی 10 بتاتا۔ اسی طرح یہ کہانی ایک 7-8 سال کے بچے نے سنی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا، اور پھر تقریباً 40 برس کے بعد وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ میں نصب ہوا۔ ناظرین، اس بچے کو آج دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے، اور وہ 1138 سن عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ ابتدائی دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی زنگی سلطنت کے سلطان نور الدین زنگی کے ماتحت تھے۔ ناظرین، یہ نور الدین زنگی وہی سلطان ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ کھودنے کی کوشش کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب تکریت کے قلعے کے گورنر تھے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی جوانی میں بھی بہت بہادر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے جب مصر کی مدد کے لیے ایک فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی بھی اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ اس جنگی مہم میں چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی بے پناہ بہادری کی مثال قائم کی۔ اس جنگی مہم میں کامیابی کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انہیں 1169 عیسوی میں مصر کا حاکم بنا کر روانہ کیا، اور بہت جلد سلطان نور الدین زنگی کی جانب سے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ سن 1174 عیسوی میں جب سلطان نور الدین زنگی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تو ان کی وفات کے بعد بہت سے حاکم اور امراء خود مختار ہو گئے اور زنگی سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو گئی۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود کو سلطان ڈکلیئر کیا اور انہوں نے باغی سرداروں اور امیروں کی بغاوت کو کچل ڈالا۔ سلطان بننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور انہوں نے 1174 عیسوی میں دمشق کو فتح کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ میں قائم فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا، جہاں سے آئے دن سلطان کے خلاف سازشیں ہوا کرتی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر کا حاکم بننے کے بعد مصر کا سارا خزانہ عوام میں تقسیم کر دیا تھا اور اپنے ذاتی استعمال کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی تھی۔ اور قاہرہ پر قبضے کے بعد بھی جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں جمع کروا دی۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ بھی قائم کی گئی۔ سلطان بننے کے بعد شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا،
لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ 1175 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حمص کے قریب ایک عیسائی فوج کو شکست دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکومت کی سند بغداد کے عباسی خلیفہ سے حاصل کی، جہاں انہیں یمن، مصر اور شام کے سلطان کی حیثیت سے سند عطا کی گئی، لیکن حلب کو آپ کی سلطنت میں شامل کرنے کے بجائے اسے آزاد شہر تسلیم کیا گیا، جو سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے کے دائرہ اختیار میں آتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے صالح نے ہمیشہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مشکلات ہی کھڑی کی۔ صالح نے عیسائیوں سے اتحاد کر لیا تھا، اور انہی کے اشاروں پر جب سلطان عیسائیوں سے جنگ کرنے لگتے تو وہ بغاوت کر دیتا۔ انہی دنوں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اور دشمن حسن بن صباح بھی تھا۔ اس کے کرائے کے قاتلوں کو فدائی یا حشاشین کہا جاتا تھا۔ جب عیسائیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر انہی حشاشین کے ذریعے 2 قاتلانہ حملے کرائے تو سلطان نے ان کرائے کے قاتلوں سے نمٹنے کے لیے ان کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ طویل محاصرے کے بعد اس قلعے کو زمین کے برابر کر دیا گیا۔ 1177 میں سلطان کو ایک فرنگی لشکر کے ہاتھوں شکست ہوئی، لیکن سلطان نے ایک عیسائی قلعے دار کو گرفتار کر کے اس شکست کا حساب برابر کر دیا۔ 1183 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب پر حملہ کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں ایک مضبوط فوج تیار کی جو عیسائیوں کے حملے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ 1185 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے موصل شہر پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسی دوران یروشلم پر تخت کے لیے کھینچا تانی شروع ہو رہی تھی۔ فرنگیوں نے 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک قلعے کرک پر حملہ کر دیا۔ اس قلعے کا کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کے قافلوں پر، یہاں تک کہ حج کے قافلے پر بھی حملہ کیا۔ عیسائیوں کے ان حملوں کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ فوجیں جزیرہ، حلب، شام اور مصر سے جمع کی گئی تھیں۔ عیسائیوں نے بھی اپنی فوجوں کو جمع کیا اور انہوں نے حطین کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جولائی کے شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ابتدائی دستوں نے صلیبی ہراول دستوں پر حملہ کر کے انہیں شکست دی۔ 4 جولائی کو سلطان صلاح الدین ایوبی مرکزی لشکر کے ساتھ حطین کے مقام پر جا پہنچے۔ سلطان کے ساتھ 60,000 کا طاقتور ترین لشکر تھا، جس کا سامنا عیسائیوں کے اس لشکر سے تھا جس کی کمان گائی آف لوزنیان کر رہا تھا، جو کہ اس وقت یروشلم کا بادشاہ تھا۔ اس کے ساتھ 1300 نائٹس اور 38,000 کا باقی لشکر تھا۔ سلطان نے یہاں حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے بہترین جگہ کا انتخاب کیا اور پانی پر قبضہ کر لیا۔ پھر سلطان کی فوج نے میدان جنگ میں لگے گھاس کو آگ لگا دی، جس سے کہ میدان جنگ عیسائیوں کے لیے بد سے بدتر ہو گیا۔ لیبیا کے بادشاہ نے اپنے دستوں کے ساتھ سلطان کے محاصرے کو توڑنا چاہا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن اب باقی لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحم و کرم پر تھا۔ یہاں خونریز جنگ ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح قرار پائے۔ اس جنگ میں تمام عیسائی بادشاہ اور گورنر سلطان کے قیدی بنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا اور ان سب کو آزاد بھی کر دیا، لیکن حج کے قافلوں پر حملہ کرنے والے رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ جنگ حطین میں شاندار کامیابی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا رخ کیا۔ ناظرین، یروشلم ابراہیمی ادیان یعنی عیسائیت، یہودیت اور اسلام تینوں کے پیروکاروں کے لیے بہت مقدس شہر ہے، کیونکہ اس میں دیوار گریہ، بیت الحم اور مسجد اقصی جیسے مقدس مقامات موجود ہیں۔ مسلمانوں نے پہلی بار خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یروشلم کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا تھا۔
جس کے بعد صدیوں تک یہ شہر مسلم سلطنتوں کا حصہ بھی رہا، مگر 1098 میں صلیبی ساحل شام تک پہنچے تھے اور آہستہ آہستہ مختلف شہروں کو فتح کرتے ہوئے 1099 میں یروشلم پر بھی قابض ہو گئے تھے۔ اس وقت سیاسی معنوں میں امت مسلمہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ بغداد کی عباسی خلافت اور مصر کی فاطمی خلافت دونوں ہی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان دنیا میں نہ کہیں القدس چلو کے نعرے بلند ہوئے، نہ صلیبیوں کے خلاف جہاد کے فتوے جاری ہوئے۔ صلیبیوں نے یروشلم کو فتح کرنے کے بعد ایک مسلمان مرد و عورت، یہاں تک کہ بچوں کو بھی قتل کروا دیا تھا، اور اب 88 سال بعد ستمبر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوجوں کے ساتھ یروشلم کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اب کیونکہ جنگ حطین میں کامیابی کے بعد سلطنت یروشلم کا بادشاہ گائی آف لوزنیان سلطان صلاح الدین ایوبی کی قید میں تھا، تو سلطان کا خیال تھا کہ شہر میں موجود فوج آسانی سے ہتھیار ڈال دے گی، لیکن سلطان کی توقعات کے خلاف صلیبی فوج نے 1 ہفتے تک مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس 1 ہفتے کی خونریز جنگ کے بعد بالآخر 2 اکتوبر 1187 کو مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحم کو پکارا۔ سلطان نے بھی اس کا جواب رحم دلی ہی سے دیا، حالانکہ یہ وہی شہر تھا جہاں 88 سال پہلے عیسائیوں نے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی تھی، مگر سلطان نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے تمام عیسائیوں کو معاف کر دیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کر دیا تھا۔ سلطان نے یہ شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کرے اور آزادی حاصل کر لے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صلیبی مذہبی رہنما، بادشاہ اور ملکہ وغیرہ نے اپنا فدیہ ادا کر کے آزادی حاصل کر لی اور اپنے پیچھے غریب عیسائیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ گئے، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہ تھا، انہوں نے غریب عیسائیوں کو بغیر فدیے کے ہی جانے دیا، اور بعض عیسائی تو صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر یروشلم ہی میں ٹھہر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی اور حسن سلوک کا ویسٹ بھی اعتراف کرتا ہے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس پر دوبارہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، یعنی 88 برس کے بعد بیت المقدس پھر سے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ مسیحی دنیا نے اتنی بڑی فوج اب تک کبھی جمع نہیں کی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکے۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا۔ اسقلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 12 بار مقابلہ ہوا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا سامنا بڑی جرت اور حوصلے سے کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا
جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ تیسری صلیبی جنگ نے ثابت کر دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ ماہر اور طاقتور سلطان ان کے وقت میں اور کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت بھی دے دی تھی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ انتظامات سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا، مگر سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ 589 سنہ ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے 20 سال حکومت کی اور مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ دن تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی وفات کے بعد کبھی نہیں آیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔